کے علاوہ کبھی کسی پارٹی کے اندر نہیں رہا، لیکن آپ کے سامنے اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، جو اس وقت پاکستان کی معاشی بدحالی، جو پاکستان اس وقت سیاسی حوالے سے جس انداز میں اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اس وقت میڈیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو سب سے بڑے ستون ہیں، جس میں عدلیہ ہے، جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں دوسرے ستون ہیں، ان ستون کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ستون میڈیا ہے۔ اور آج کل جو حالات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دور جو ہے وہ میڈیا کا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان کس کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اس کرائسس سے گزرنے کے لیے ہمیں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا تو آپ میری تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں مختلف عہدوں پر کام کرتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں 9 سال وزارت داخلہ کی سینٹ کمیٹی کا چیئرمین رہا، 6 سال میں کیبنٹ ڈویژن جو پرائم منسٹر کے انڈر آتے ہیں ادارے، ان کے حوالے سے میں کمیٹی کو میں چیئر کرتا رہا ہوں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے سے۔ اس کے بعد 2021 میں سینٹ کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے منسٹری آف فائنانس، اس کا چیئرمین منتخب ہوا، اور اس کے بعد 2022 میں جب مجھے فیڈرل منسٹر اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن بنایا گیا تو میں پھر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے علیحدہ ہوا، کیونکہ 2 میں نہیں رکھ سکتا تھا آفیسز، اور میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ میں نے سیفران میں کس طرح ٹائم گزارا، اور اس کے بعد جب مرحوم مفتی عبدالشکور صاحب کی وفات ہوئی تو پوری پارٹی کے اندر مجھے منتخب کرنا پڑا، کیونکہ 2.5 سے 3 مہینے رہتے تھے، 2 مہینے 2.5 مہینے رہتے تھے حج آپریشن کے لیے، اور وہ آپریشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا، اور آپ لوگ اس میں بہت سارے میرے دوست احباب جو ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے ان دونوں وزارتوں کے اندر کس طرح دن رات کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز دوبارہ آج بتانا چاہوں گا، میں نے اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی کوشش کی ہے۔ 18 سال سے میں نے کبھی حکومت پاکستان سے کسی قسم کا کوئی پرولیج نہیں لیا، نہ میں نے کبھی ان سے کوئی تنخواہ لی، نہ کوئی کسی اور قسم کے مراعات میں نے لی، اور نہ ہی میں نے کسی بھی قسم کے کوئی پرولیجز میڈیکل یا کچھ بھی میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنی کنٹریبیوشن پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے اندر جو میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتا تھا میں نے ڈالنے کی کوشش کی۔ اور اب میں آخری بات جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ نیشنل لیول پہ میں کوئی کام کر سکوں، اور نیشنل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایک ون آف دا جو حالات ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جناب طلعت محمود صاحب۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میرے ساتھ میرے ساتھی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تشریف فرمائیں۔ محمد علی شاہ بادشاہ ہمارے صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، شازی خان صاحب، شجاع خان المعروف شازی خان، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں کے پی کے اور ابھی محبوبہ جان صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں، سابق ایم ہیں، وہ بھی تشریف فرمائیں یہاں پہ۔ ہم تمام اپنی جانب سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی طلعت محمود صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آج کے حالات میں ایسی جماعت سمجھا جو پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ ہماری قیادت میں وہ تمام تر صلاحیتیں ہیں، ہماری قیادت میں وہ سیاسی بصیرت ہے کہ جن مسائل میں پاکستان آج گھرا ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اس ملک کو نکال سکتی ہے۔ انشاءاللہ جو ان کا ماضی ہے سینیٹر طلعت محمود صاحب کا بلا شبہ ان کا ایک کردار رہا پارلیمان کے اندر 2006 سے لے کے آج تک، یہ مسلسل سینیٹر چلے آ رہے ہیں خیبر پختونخوا سے، یہ نمائندگی کرتے تھے فیڈریشن آف پاکستان کے ہاؤس میں، اور انشاءاللہ یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ ان کا کردار پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بڑا مثبت پازیٹیو کردار ہوگا، سینیٹ میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو، ہم ان کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ طلعت محمود صاحب، آپ تشریف مجھے بھی تھوڑا برداشت ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرف سے، اپنی صوبائی تنظیم کی طرف سے سینیٹر طلعت محمود صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے ساتھ شامل ہونے والے کو جو ہے ویلکم کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسے محسوس کریں گے کہ ایک خاندان میں ان کی شمولیت ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی سیاسی جو بصیرت ہے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جو ہے اس سے مستفید ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایک پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمارے ساتھ اور بھی خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ دوست رابطے میں اور انشاءاللہ شمولیت کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ تعالیٰ مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح مضبوطی کی طرف جائیں گے۔ آج اس وقت بھی جو خیبر پختونخوا میں کرائسس چل رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اوتھ ٹیکنگ کی، آج بھی ہائی کورٹ میں اس کی پیشی تھی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو ہے وہ ریزرو سیٹوں میں اوتھ لینے سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ڈیلے ٹیکس استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خائف ہیں کہ اگر ریزرو سیٹوں پہ اوتھ لے لیا جاتا ہے خواتین سے اور اقلیت سے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ بہت سی سینٹ کی سیٹیں ہارنے جا رہے ہیں، لہٰذا یہاں اسلام آباد میں باقی اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل تو جمہوریت اور آئین اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے خیبر پختونخوا میں تو آج دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، قانون کی پامالی کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی ہائی کورٹ نے کل صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری کو یا ان کے جو ریپریزنٹیو ان کو بلایا ہوا ہے، ہم یہ کہیں گے سنی اتحاد کونسل کے اسپیکر سے کہ وہ مہربانی کریں، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی پارٹی کے نمائندے اس وقت نہیں ہیں، تو آپ اپنا آئینی اور قانونی جو آپ کو بتاتا ہے اس پہ جو ہے آپ عمل درآمد کریں۔ ان ریزرو سیٹوں کے جو نشستوں پہ ہم جیتے ہیں، جن کو جو سیٹیں ملی ہیں، کل ہائی کورٹ نے اس پہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے، جس میں کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے
کہ سنی اتحاد کونسل کی وہ سیٹیں نہیں بنتی تھی، نہ انہوں نے لسٹ دی تھی، نہ انہوں نے کوئی نامینیشن پیپر جمع کیے تھے، لہٰذا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس وقت صوبائی اسمبلی موجود ہیں ان پہ تقسیم ہوں گی۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے جیسی اور ہوتا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے سینٹ الیکشن میں انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، کیونکہ لوگ اس وقت جو خاص کر جو باتیں سننے میں آ رہی ہے، جیسے آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے، تو مجھے تو خیبر پختونخوا میں بھی کوئی ایسے آوازیں آ رہی ہیں کہ بہت جلد شاید ایک پریس کانفرنس ہو اور وہاں پر بھی کوئی فارورڈ بلاک کا جو ہے وہ اعلان ہو۔ لہٰذا کیونکہ ان کے اپنے یہ نہیں کہ کوئی اس کے اوپر کوئی مخالفین لگے ہوئے ہیں، اپنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے پارلیمنٹیرینز ان سے خفا ہیں، ان کو شاید چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے رویے سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی ہے، نہ ہم نے ممبران توڑے ہیں اور نہ ہم توڑیں گے۔ اگر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی چیز ایسے ہوتی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے، چاہے وہ اکنامیکل کرائسس ہے، چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، کل بھی اگر آپ نے دیکھا بلوچستان میں نیول پہ جو ہے کیچ کے مقام پر ایک حملہ ہوا جس کو ہمارے سیکورٹی فورس کے نوجوانوں نے ناکام بنایا، تو لہٰذا اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اور قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، نہ کہ پی ٹی آئی کی طرح بار بار یہ کریں کہ جی ان کو جو ہے سپورٹ کیجیے۔ لہٰذا ہم اپنے سپہ سالار، ہم اپنے فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ ہیں اور انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہے انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہے۔ ون بائی نو آپ نے کہا ہے جی آپ اب قومی لیول کی سیاست کرنے جا رہے ہیں، آپ پہلے بھی سینیٹر تھے اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتا دیں گے کہ قومی لیول کی مزید سیاست میں آپ کس طرح آپ پارٹیسپیٹ کریں؟ دیکھیے، اس وقت جو میری محترم پچھلی جماعت رہی ہے اس کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہے، اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب، اور اس کے بعد جو دوسرا صوبہ ہے وہ ہے سندھ۔ اس دو صوبوں کے اندر ہماری جو پچھلی جس پارٹی سے میرا تعلق رہا، جمعیت علماء اسلام سے، اس میں ان کی کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، 3 سے 4 مرتبہ آپ سینیٹر بھی منتخب۔ مجھے نیشنل لیول پہ اپنی عوام کے لیے میدان میں نکلنا ہے، اور مجھے اس کے لیے ایک فلور چاہیے، ایک پلیٹ فارم چاہیے۔ میں آج سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی فلور نہیں ہے۔ طلب محمود صاحب، سیاست میں جب آپ کسی ایک جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں تو اور پھر اس کے فوری بعد آپ کسی دوسری جماعت پہ شرکت کرنے نارملی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اس پارٹی کو فوراً چھوڑنا پڑا جس سے آپ نے الیکشن ابھی لڑا ہے چترال میں اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ جوائن کیا؟ ایسا کچھ تو ہوا ہوگا۔ دیکھیے، فوراً تو ہے نہیں، میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، میری 1 ہفتہ پہلے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس سے کئی دن پہلے بلاول بھٹو صاحب چونکہ کووڈ کے میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے خاموشی سے ذرا، کووڈ تھا، اس سے پہلے ان سے میری بات چیت چل رہی تھی جب انہوں نے مجھے آفر کیا۔ بخار صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے سیاست میں، تو یہ چلتا ہے کہ پارٹیوں میں بھی آگے پیچھے انسان جاتا ہے اور لیڈر ہی، اور مودی صاحب جب سے کوششیں کر رہے ہیں تو بڑی KPK میں سے تو بہت ساری وکٹیں انہوں نے اڑائی ہے، اور یہ تو ایک بہت بڑی فگر ہے طلب محمود صاحب جنہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ KPK کا جو گورنر ہے اس کے لیے آپ نے کسی شخص کو کیا نامزد کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا نام بتا دیجیے گا۔ بالکل میری قیادت فیصلہ کرے گی اور قیادت ہی اناؤنس کرے گی، اور جب مناسب وقت آئے گا اس وقت میری قیادت اناؤنسمنٹ کر دے گی۔ ابھی آپ بے چین نہ ہو، انشاءاللہ
ठीक शख्सियत को गवर्नर KPK पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नामजद करेगी। हमेशा DUI इक़्तिदार में रही है, अभी अपोजिशन में आई तो ज़हमत की सियासत से शुरू की, आपने साथ छोड़ दिया। क्या मौलाना फजलुर रहमान को मशवरा देंगे कि वो ज़हमत की सियासत छोड़े और वो भी कौमी धारे में जो जमातें उसमें शामिल हो, या कि ऐसे ही? ऐसी बात नहीं है, बड़ा सख्त टाइम भी गुजरा है। आप वो धरना भूल गए जो धरना हुआ था, और उसके बाद उसमें कौन सी हम हुकूमत के अंदर थे जब PTI जो है हुकूमत में थी 2018 में, और उस वक़्त कितनी सख्तियां मैंने भी झेली हैं जो कोई नहीं जानता। लेकिन ये कि हम उस पर साबित कदम रहे। और मैं जो आपने दूसरी बात की बहुत अहम की है, इस वक़्त पाकिस्तान को अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत है। पाकिस्तान को एक प्लेटफार्म तक, अब एक प्लेटफार्म पे इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़रूरत पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की अवाम की सालमियत, पाकिस्तान की मईशत की सालमियत की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैंडेट तो बहुत जगह चोरी है। मैं इस वक्त दावा करता हूँ, ये पूरा मीडिया जिस जगह से मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं इस पूरे मीडिया को चैलेंज करता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे PTI ने मेरा मैंडेट चुरा है। और उसका सबूत वो पोलिंग स्टेशन है, जिन पोलिंग स्टेशन पे उनके जो टोटल वोट्स थे उससे भी ज्यादा उनके वोट हैं। जनाब, ये हमारा पार्टी का बस नहीं है, ठीक। थैंक यू।